بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کے صدقے سے آج ہم پھر ایک مرتبہ 8 محرم الحرام 1443 ہجری میں 46 ہجری میں عرفان القرآن اور انگلش لینگویج کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، لکھنا، پڑھنا، سمجھنا قبول فرمائے اور اس سب پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی بلا تاخیر ہم لیکچر نمبر جو آج کا غالباً 22ویں کلاس ہے، آج 22واں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ سے ہمارا ایک علمی گفتگو مسئلہ فتق پر چل رہی تھی، تو اس کو بھی اب ہم نے سمیٹنا ہے، اس لیے بلا تاخیر اور بلا تمہید ہم آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر سا لیکچر ہے اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر ہو جائیں گی۔ حصۃ التجوید سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 15۔ جی تھوڑا ریوائز کر لیں کہ لاسٹ ٹائم جو حصۃ التجوید تھا اس میں کیا پڑھا آپ نے؟ کیا آپ کے مخارج کمپلیٹ ہو گئے سب؟ ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس بھی کر رہی ہیں؟ نہیں، آج کل قرآن اور زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ حسین نے کربلا میں بھی قرآن پڑھا اور پھر کربلا سے رخصتی کے وقت جو نیزہ تھا اس کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن سنایا، ٹھیک ہے، اور پیغام دے کر گئے کہ حضور نے، نانا نے فرمایا تھا کہ میں اور میری اہل بیت جو ہے، یعنی میں اپنی اہل بیت سے جب میں حوض کوثر پر ملوں گا تو میری اہل بیت اور قرآن پہلے سے وہاں موجود ہوں گے۔ تو وہ یہ قرآن نیزہ نوک پر جو سنا کر گئے ہیں، وہ یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ یہ میں کل بھی پڑھتا تھا، کل بھی میرے سے جدا نہیں تھا، آج بھی میرے سے جدا نہیں ہے اور قیامت تک یہ میرے ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ تو ان دنوں میں زیادہ اس کی تلاوت کریں اور اصالِ ثواب بھی کریں، اور اسی طرح پھر تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ اس کو پڑھیں، پھر حسین اور خوش ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم تجوید میں؟ جی کیا پڑھا تھا؟ اونچی بولے کو بندہ دیکھ کے بتا دیں بھائی۔ خارج تو میں نے بتا دیا، کمپلیٹ ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں پڑھی تھی ساتھ؟ جی میں تجوید کی بات فقط کر رہا ہوں، اس میں تو نہیں کچھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ٹو دا پوائنٹ آنسر جو ہے نا وہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم درجات و کیفیات قرآن پاک کا بیان پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ درجات۔ درجہ کی کیا جمع ہوتی ہے؟ یہ درجات نہیں ہوتی، درجات۔ تو کیفیات قرآن کا بیان، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ رفتار کے اعتبار سے قرآن پاک کو جو پڑھا جاتا ہے اس کے درجے۔ اس کی سب ہیڈنگ دے دیں، رفتار کے اعتبار سے
قرآن پاک کو پڑھنے یا اس کی تلاوت کرنے کے درجات کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. رفتار کے اعتبار سے جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات قاری سلو موشن میں پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ فاسٹ موشن میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ میڈیوکر سٹیج میں آ کے جو ہے نا پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ رفتار ہے، سپیڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنے کے 4 درجات ہیں. لکھ لیں، رفتار کے اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنے کے 4 درجات ہیں. اب ان چاروں کے بس آج نام ہی لکھ لیں آپ. جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے قراءت بالتحقیق. پھر اسی طرح قراءت جی رفتار کے اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنے کے کتنے درجات ہیں؟ بولیے. شاباش، 4 درجات. پہلا جو درجہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قراءت. ہاں، اس کو کرت نہیں پڑھنا. کیا نہیں پڑھنا؟ کرت. اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جو ہے نا کہ اس نے کرت بڑی اچھی کی ہے یا کرت سنا دیں. ٹھیک ہے، یہ قراءت ہے. کیا ہے؟ قراءت ہے، جو اصل جو پروننسیشن ہے. اور اگر آپ کو قرت کا معنی پتہ چل جائے نا، معنی، آپ کانوں کو ہاتھ لگا بیٹھے. جی اتنا فرق ہے. قرآن کی صراحتاً بے ادبی ہے. صراحتاً اگر قرت کا معنی پتہ چل جائے تو قرآن کی صراحتاً بے ادبی ہے، گستاخی ہے. اکثر لوگ قرت بڑی اچھی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. اس کا معنی آپ اپنی جو فقہی نشست ہے اس میں آپ دریافت کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے قراءت. بولیے قراءت. ٹھیک ہے، قراءت بالتحقیق. تھوڑا بہت تو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اس سے کیا معنی. تحقیق جو ہے نا وہ ہم ریسرچ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نا جو لوگ ایم فل یا پی ایچ ڈیز کرتے ہیں تو وہ مقالہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ہاں، مقالہ نہیں ہوتا، مقالہ. ٹھیک ہے، اکثر لکھنے والے اور لکھوانے والے بھی اس کو مقالہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. مقالہ، میم پر فتحہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قول سے ہے. اصل روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ قول. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد جو ہے اس سے پھر مقالہ. ٹھیک ہے، مزید فی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی عربی کا ورڈ ہے. تحقیق بھی عربی کا ورڈ ہے جس کو آپ عموماً تحقیق کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے تحقیق، ریسرچ. تو وہ کیا آتا ہے؟ تحقیقی مقالہ ہوتا ہے. جو اردو میں لکھتے ہیں تو اس کی ہیڈنگ کیا دیتے ہیں؟ تحقیقی مقالہ. اور جو انگلش میں لکھتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ ریسرچ تھیسز. ریسرچ تھیسز. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ایسی قراءت جس میں تحقیق، ریسرچ کی جائے. اس کی ڈیٹیل کل، تعریف کل بتاؤں گا اور اگزامپل بھی کل دوں گا. پھر بالترتیل، یہ قرآن کا ورڈ ہے. ترتیل کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا کیا معنی تھا؟ یاد ہے؟ تعارف کیا تھا؟ مخارج اور صفات کا لحاظ میں. تو یہ اس کی بھی تعریف اور اگزامپل کل ہو جائے. پھر بالحدر ہے. بالحدر ہے. ٹھیک ہے، بعض کو آپ دیکھیں نا نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں انداز اور ہوتا ہے. تراویح کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی رفتار ذرا اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو سامعین ہیں یا سامعات ہیں ان کو صرف تعلمون یا یعلمون سمجھ آئے. ٹھیک ہے، چلتے جائیں. ان الذین تعلمون، اللہ اکبر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہماری مساجد میں الا ماشاء اللہ. قرآن ایسے پڑھا، یہ غلط ہے، یہ بے ادبی ہے قرآن کی. الفاظ جو ہے نا خود بھی سمجھ آئیں اور کلمات سامعین و سامعات کو بھی جو ہے نا سمجھ آئیں. ٹھیک ہے، ورنہ آپ بھی ایسے پڑھتے جا رہے ہیں پیچھے جو سامع یا سامعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چلنا، اس سے بھی کہنا بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی طرح بالتدویر ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ بالتدویر. بولے
ہاں تو اس کی بھی ڈیفائن اور اس کے اگزامپل ہم کل جو ہے نا وہ دیکھیں گے. تو پہلا طریقہ کیا ہوا؟ قراءت بالترتیل. پہلا درجہ کیا ہے؟ قراءت بالتحقیق. دوسرا ہے قراءت بالترتیل. بولیے. اور تیسرا ہے قراءت بالحدر. حدر، حدر نہیں پڑھنا، حدر. ٹھیک ہے، دال پر فتح ہے. اور چوتھا ہے قراءت بالتدویر. بولیں. شاباش، ٹھیک ہے جی. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ والی اوکے. فتکونا من الظالمین، ورنہ کیا ہوگا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اس سے آگے اب کون لکھے گا؟ قربان جائیں آپ پر. ہاں میں نے ابھی ایک بولا، اس کے بعد توقف بھی کیا ہے. آپ میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا. میں نے کہا فتکون من الظالمین، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. میں نے کلیئر بھی کیا تھا کہ ظلم گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ تو بہت بڑی بات ہے. صغیرہ کا بھی مرتکب نبی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آدم علیہ السلام نبی بھی ہوں، معصوم عن الخطا بھی ہوں، اور وہ ظلم کر دیں؟ بتایا تھا نا. تو آپ نے وہ غلطی کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا. ورنہ کیا ہو جائے گا؟ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بڑھنے والوں میں سے. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشیطان. ٹھیک پڑا؟ کوئی صفت میں کوئی خرابی؟ میں پھر پڑھتا ہوں. فأزلهما الشیطان. پڑھیں بھائی جی. ٹھیک ہے. نہیں، زا جو ہے نا اس پہ سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آئی. میں نے پڑھا فأزل، فأزل، زا سین صاد. فأزلهما الشیطان عنہا. لاسٹ والے جو ہیں وہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی. لاسٹ والے، لاسٹ جو لائن ہے اس میں سے کوئی ایک بتا دے. میں نے اس کو پڑھا ہے انہا. جی. نون پہ غنہ کیوں نہیں ہونا؟ ہاں جائے تو پھر کیا ہو گیا؟ اچھا، تو ہلکی میں سے آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا؟ اور تھوڑا ایکسپلین کریں، ابھی کچھ چیز باقی ہے. ہاں حروف ہلکی بھی ہے اور حروف، اور اس کا ما قبل کیا ہے یہ بتائیں. قاعدہ فٹ تب ہوگا، حکم تب لگے گا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اظہار کا قاعدہ لگتا ہے. تو اس کو انہا نہیں بلکہ ان ن. ٹھیک ہے، انہا. بولیے. فأخرجہما مما كان فی. میں نے وقف ٹھیک کیا ہے؟ جن کو لگتا ہے ٹھیک کیا ہے وہ ذرا ہاتھ شو کروائیں. پھر وقف کر دوں. میں نے پڑھا ہے فی، فی. اب مجھے بتائیں میں نے ٹھیک کیا ہے؟ یہ جو 1 2 3 4 5 یہاں سے بتائیں. میں پھر بولتا ہوں. میں نے پڑھا ہے فی. میں نے اسی لیے ایک آیت لکھوائی، اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے، کیونکہ تجوید پڑھ کر بھی اگر یہ حاصل نہ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جی نہیں، پہلے میرا سوال یہ تھا میں نے وقف ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا، اتنا جواب، نہیں ٹھیک کیا، کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ میں نے اینڈ پہ ہاں کی آواز نہیں نکالی، چلے میں نکال دیتا ہوں، فی ہی، پھر کیوں؟ قاعدہ رول کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو نا ہمہ جہت تیار کرنا چاہتا ہوں، کوئی ادھر سے آپ کا کان پکڑے تو آپ کو تب بھی پتا ہو کہ چھڑانا کیسے ہے، کوئی ادھر سے پکڑے تو آپ کو تب بھی پتا ہو چھڑانا کیسے ہے، تو پیچھے سے آ کے پکڑ لے آپ کا کان تو آپ کو چھڑانے کا طریقہ آتا ہو۔ آپ اسے بتائیں گی کہ جب ساکن کرنا ہے، جب وقف کرنا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دوں گی، ساکن کیا تو اس پہ جزم آ گیا، تو جب پڑھیں گے تو جزم والا حرف پڑھا تو جائے گا، تو لہٰذا اس کی ساؤنڈ پروڈیوس ہو جائے گی۔ اور ہاں جو ہے نا یہ وسط حلق سے نکلتا ہے، بولیے ہاں کہاں سے نکلتا ہے؟ وسط حلق سے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب نہیں، جب ایک دفعہ میرے پیچھے 2 دفعہ طوطے کی طرح آپ نے پڑھ لیا ہے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ہاں یہ والا وسط حلق سے نہیں نکلے گا، یہ کہاں سے نکلے گا آپ ہی بتا دیں۔ یہ جو سینے کی طرف والا حلق ہے اتنا ہی کہہ دیں اقصی حلق، کہاں سے؟ اقصی حلق سے نکلے گا، تو لہٰذا وقف کی صورت میں یہ بنے گا سینہ اینڈ پہ جنبش جو ہے نا وہ اس کے اندر وائبریشن ہوگی، فی فی، نہ کہ فی، سمجھ آ رہی؟ فی بولیں ہاں، وَقُلْ نَهْ نَحْنِ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، اونچی آواز میں پڑھیں۔ میں نے اس واو کو لمبا کیوں کیا ہے، کیوں کھینچا ہے؟ اس پہ کوئی مد تو ہے نہیں کہ میں اس کو پڑھوں کہ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، کیا ہے نا، لینتھ دی ہے نا، میں نے اس کو طول دیا ہے، کیوں؟ بھلے طول قصر کم دی ہے، ٹھیک ہے، یا آگے جا کے آپ مقدار بھی پڑھیں گی مدات کی، ٹھیک ہے، لیکن کیوں، ریزن کیا ہے؟ یا میں نے غلط پڑھا ہے؟ اگر صحیح پڑھا ہے تو کیا دلیل ہے اس کی کہ مجھے کھینچنا چاہیے تھا اس کو؟ جی اس رو میں سے، جی شاباش، یہ کیا ہے؟ واو مدہ، لیکن میں کیوں اس کو واو مدہ کہوں گا جی؟ اس سے پہلے نہیں، اس کا ماقبل کیا ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بولے، اس کا ماقبل کیا ہے؟ پیش، ہاں پیش کو آپ کیا کہیں گے؟ رفع یا ضمہ، اس کا ماقبل مرفوع ہے یا مضموم ہے، اس وجہ سے واو مدہ بن گیا، لہذا میں نے کہا، ٹھیک ہے، پلیز یہ چیزیں یاد رکھا کریں۔ لباء دن، اچھا ایک طریقہ یہ ہے لباء دن، دن نہ، اوکے، اچھا کون کہتا ہے کہ یہ نون تنوین اس کو کہا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا ہاتھ شو کروائیں، یہ دعات کو نون تنوین کہا جا سکتا ہے؟ صرف 3 لوگ ہیں، اب آپ گواہ رہیے گا جی، 1 2 3 ہے، اچھا باقیوں سے میں پوچھتا ہوں، آپ نے بھی ہاتھ شو نہیں کروایا، اس کا مطلب اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے پینسل نظر آئی ہوگی، 4 ہاتھ ہو گئے، 5واں تو نہیں ہے کوئی؟ اب ذرا دوبارہ شو کروا دیں، ہو سکتا میری بصارت چیک کروانے والی ہو، ویسے اب زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جب پہلے نہ کھڑا کیا ہو نا تو دوسری دفعہ کھڑا کرنا یہ درست نہیں بات ہوتی، بتایا کریں کہ ہم نے پہلے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ ہاں جی، جب میں نے کہا تھا جو بھی حرف منون ہو جائے، جو بھی حرف منون ہو جائے، منون کی تعریف کیا ہے؟ جس کے اوپر 2 زبر، جس کے نیچے 2 زیر اور جس کے اوپر پھر 2 پیش آ جائے وہ منون بن جائے، ہر وہ حرف جو منون ہو وہ نون تنوین ہی ہوتا ہے، کیونکہ اینڈ پہ ساؤنڈ کیا آتی ہے؟ 2 زیر بن، نون کی ساؤنڈ آتی ہے، اس لیے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس کو لباء دن پڑھیں گے یا لباء دن، یعنی گنہ کروں گا یا نہیں؟ یہ 3 لوگ جو بیٹھے ہیں سیکنڈ لاسٹ رو میں، ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں آپ لوگ سیمیٹری میں بیٹھے ہیں، زیادہ خوبصورت لگتی ہے کلاس، کو وزٹر آتا ہے ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیٹھے ہیں، پھر یہ والی لائن پھر لو، پھر آخر میں بعد والی ہو، ٹھیک ہے جی
اچھا مائٹ بھی ایسا بھی ہو تو، لیکن جب توجہ ایک طرف ہو نا، پوری ایک طرف ہو، ٹھیک ہے، ٹوٹل توجہ ایک طرف ہو، پورے دماغ کی ساری انرجیز ایک طرف لگ رہی ہوں، تو پھر نہ تو نیچے جلتی ہوئی ریت اثر انداز ہوتی ہے، نہ تپتا ہوا سورج اثر انداز ہوتا ہے، نہ سامنے بہتا ہوا ترستا ہوا پانی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ساری توجہ لوجہ اللہ اور لوجہ رسول کی طرف ہوتی ہے۔ اب آج سمجھیں کہاں پہنچایا آپ کو؟ سن 61 ہجری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ بھی یہ کر کے دیکھا کریں، تو پھر یہ فیلنگز نہیں آپ کو دائیں بائیں کی ڈسٹرب نہیں کرتی، یکسوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی ضروری ہوتی ہے خاص طور پر تصوف کے اندر، طریقت میں جب سلوک کے راستے پر آپ سفر طے کرتے ہیں تو اس میں یکسوئی جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ابھی اس کی پریکٹس رکھا کریں۔ جی آپ تینوں بتائیں کہ اس کو میں نے گناہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دعا پر کرنا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ کرنا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ دیکھیں جی، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ کرنا ہے تو چلو جی اگلا سبق، نہیں کرنا تو چلیں جی آگے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو آپریشن نہیں، سرجری کا، آپ کو پتہ ہی ہے نا میں سرجری کرتا ہوں۔ بولیں، اس کا مطلب کہ ایک کو سنا دوسرے نے، دوسرے کو سنا تیسرے نے، آپ بتائیں کیا ریزن ہے؟ نون تنوین ہے، تو نون تنوین پہ غنہ ہو جاتا ہے؟ یہ تو کہیں قاعدہ ہی نہیں ہے کہ نون تنوین ہو تو غنہ آپ کریں گے لازمی، ہو سکتا ہے کہ، لیکن آپ نے تو مطلقاً بات کی ہے نا، تو مطلق بات یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں کریں گے۔ جی آپ بتائیے، سب سے پہلے آپ نے کلیم کیا تھا، بولیے گا اونچی، بولیں۔ یہاں غنہ کرنا ہے، وہ تو پتہ چل گیا کیوں کرنا ہے یا کیوں نہیں کرنا۔ نہیں، یہ کوئی لاجک نہیں ہے جی۔ غنہ نہیں کریں گے، او جی یہ تو نیا عقدہ کھل گیا۔ شور ہیں آپ اپنی بات میں؟ جی آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں کریں گے، کیوں؟ وہی والی بات جو باجی نے کر دی آپ مان رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی نے، ٹھیک ہے چلے۔ ہاں جی، اس پہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، حروف اظہار ہے، ما قبل نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، دونوں لکھوائے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ نون تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اظہار آ جائے تو پھر اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ تو اظہار ہوتا ہے نون ساکن کی آواز کو پروڈیوس کرنا، اس کی ساؤنڈ کو ظاہر کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے لبا دن ادون، ادون۔ اچھا اس پہ کون وقف کرے گا؟ ادون پہ، ادو، بولیں ٹھیک ہے۔ یہ وقف دو پیش کی جگہ ایک پیش، جیسے اکثر جمیع، کل ہی آپ نے پڑھا تھا، تو میں نے دو زبر کی جگہ ایک الف ایک زبر کر دی، تو جمیعن کی جگہ جمیع ہو گیا تھا، اور اینڈ پہ پھر الف بھی مدہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی اسی قاعدے کے تحت ادون، کیونکہ وہ بھی نون تنوین تھا نا جمیعن پر، تو اس پر بھی نون تنوین ہے واو کے اوپر، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس کا وقف ادو کریں گے یا نہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں کریں گے ادو؟ کیسے کریں گے؟ کیا کہہ رہی؟ آگے کیا ہے؟ ادون کریں گے، وقف کی صورت میں ادون کریں گے۔ کسی کو اس سے اختلاف؟ جی نہیں، ادھر اختلاف آ گیا۔ چلیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پہلے پوچھیں جی۔ ادو پڑھیں گے، چلیں ایک تو میرا ووٹ ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو تیسری رائے نیچے بیٹھے والوں میں سے، ہاں ہاں بول لیں، دیکھیں غلط ہے صحیح ہے، بات کی بات ہے۔
ادب وہ ہی کہیں گے. 2 ووٹ ہو گئے جی میرے, یہ ووٹ میری مخالفت میں آئے گا. جی بتائیے. ادب دونوں پیش میں سے کوئی بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ہی قاعدے کا رٹا لگا کر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کو پڑھیں گے ادب. بولیے. واؤ کی ساؤنڈ آئے گی, دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے, شفتین کیا ہوں گے, یہی ہے نا واؤ کا مخرج. ٹھیک ہے, ادب ادب بولیں ادب. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں نے ساتھ میں لانا ہو, اب آپ نے سننا ہے, ادب ولکم فی الارض. ایک طریقہ یہ پڑھ لیا ساتھ میں لانے کا. دوسرا طریقہ ادب ولکم فی الارض. پہلا طریقہ ٹھیک ہے یا دوسرا, یعنی گناہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وقت میں تو ختم ہوگی نا بات ہی. ٹھیک ہے, آپ نے حیت ہی بدل دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تو وہی حیت ہے جو لکھی ہوئی ہے. جی, گناہ کریں گے. اچھا جی, کوئی اور جو کہتا نہیں کریں گے, یہ تو کہتی کریں گے. نہیں کریں گے. اچھا, کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں, آپ کو 22واں دن ہے, میرے مزاج کا یا طریقہ تدریس کا اندازہ ہو جانا چاہیے, کہ جان نہیں چھوٹنے والی, این ڈیپتھ تک آپ کو جو ہے نا پتا ہو ہر چیز کا. حروف اخفاء میں سے کیا ہے, یہ والا یا یہ والا؟ ویسے تو دونوں ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ والا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم گناہ نہیں کریں گے. حروف اخفاء میں سے ہے, گناہ نہیں کریں گے. آپ بتائیں جی, پینسل نہ ان کو چبوئیں, آپ بتائیں کہ گناہ کیوں کریں گے؟ یہ منون ہے اس لیے. نہیں, آپ نے کیا کہا دوبارہ بتائیے. کہ یہ ہے منون, مان لیا, آگے گناہ ہوگا. یہ تو کوئی رول نہیں. تو میں نے ابھی بتایا کہ ہر منون پر گناہ تو نہیں ہوتا. اگر ہونا ہوتا تو پھر اس پر بھی ہو جاتا, یہ بھی تو منون ہے. جی, اس لیے اس پر گناہ ہوگا. آپ نے کہا تھا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اخفاء میں سے ہے. اخفاء کا تو معنی ہی گناہ کرنا ہوتا ہے, چھپا لینا. تو لہٰذا اس کو پڑھیں گے جب ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک, کیسے پڑھیں گے؟ ادب ولکم فی الارض. اب بولیں مستقر ومتاع. کر روم ومتاع, جس پہ میں نے زور دیا اس پہ آپ زور دیں. مستقر روم بولیں, بغیر گناہ کے اس کو پڑھنا ہے. مستقر روم نہیں پڑھنا, مستقر روم ومتاع. اب بتائیں, ٹھیک ہے. شروع میں ریکارڈنگ جو بھی سنے گا وہ کہے گا جی پڑھانے والا ہی غلط ہے. جی نہیں, یہ 2 لوگ ہی بتا رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. باقی بھی تو سامعات ہیں نا, اور حاضرات بھی ہیں. وہی نا, میں مجھے حیرت ہوتی, درس انظامی میں سے ہے نا. ہینڈ شو کروایا ہے, چلے بتائیں, کیونکہ ایک تو دفعہ آپ نے غلط بھی بتایا نا, وہ حیرت اس لیے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے جو میں نے پڑھا, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاں, میں نے غلط پڑھا ہے. کیوں غلط ہے میرا؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ میں نے اس پر گناہ نہیں کیا, بالکل نہیں کیا, اور میں نے کہا بھی ہے گناہ نہیں کرنا. یعنی آپ کہتے ہیں گناہ کرنا چاہیے, کیوں؟ دیکھا نا جی, کیونکہ حروف اخفاء میں سے را ہے, ہاں واو ہے, اوکے, نون تنوین ہے, تو لہٰذا اخفاء کریں گے اور گناہ کریں گے. لہٰذا اب اس کو پڑھنا مستقر ومتاع, یہ غلط ہو جائے گا. میں اس کو پڑھوں گا مستقر ومتاع. بولیے, ٹھیک ہے.
اب اینڈ تک سنیے. اب میں پڑھ رہا ہوں مستقر و متاع الی حین. پڑھیں ایک دفعہ, تلاوت کریں یہاں تک, الی حین تک. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں نے اس کو اب ومتاعن پہ ایشو ہے. چلیں میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں نے ومتاعن اب ٹھیک پڑھا نہیں پڑھا؟ میں نے اس پہ کیا غنہ کر دیا؟ نہیں کیا. ہونا ہے, کیوں بھائی؟ الف جو ہے نا حروف اکفا میں سے, اور یہ بہت اچھی آپ کو انہوں نے پہچان کروائی ہے, یہ الف ہے. تو مسئلہ ہی کوئی اور نکل گیا. پہلے اور پیچھے چل جاتے ہیں. پہلے تو یہ فرق کر لیتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے یا الف ہے. یہ حمزہ ہے. کیوں جی الف کیوں نہیں رہا؟ ایک دم آپ نے چینج کر کے رکھ دیا. ویسے تو پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ واحد ملک ہے دنیا کا جس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, یہ الف بن گیا. لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں حمزہ بن گیا, کیسے؟ دیکھیں آپ اپنے یہ پڑھا کریں پلیز. رب اشرح لی پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری, باری تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, اللہ پاک نے اس کو کوٹ کر دیا قرآن کے اندر, ٹھیک ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, ٹھیک ہے. لکنت تھی نا زبان میں, کیوں آئی وہ بھی آپ کو پورے واقعے کا پتہ ہے نا, ٹھیک ہے. وہ کوئلے اور وہ آگ اور وہ پانی والا واقعہ, جب اس نے ٹیسٹر لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر کہ میں دیکھوں کہ یہ جو بچہ دریا کے کنارے آ گیا ہے, اور حضرت آسیہ قربان جائیں حضرت آسیہ کی قسمت پر رضی اللہ تعالی عنہا, ٹھیک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر جو ہے نا وہ فرمایا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہے, تمہارے کون سے سلطنت میں پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیسٹر لگایا, وہ کوئلے پہ ہاتھ رکھا یا آگ کی انگارے پر, فوری منہ میں تو لکنت آ گئی. تو پھر بات کو دعوت کے اندر اور تبلیغ کے اندر ڈیفیکلٹی پیش آتی تھی لوگوں کو سمجھانے میں. تو آپ نے یہ دعا فرمائی, رب اشرح لی صدری, اے باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے, ٹھیک ہے. ویسر لی, بولیے, اور میرے کام کو تو آسان کر دے, میرے کام کو آسان کر دے, ٹھیک ہے. واحلل عقدۃ, بولیے, اور یہ جو گرا ہے عقدہ ہے تو اس کو کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی, بولیے, میری زبان کی جو گرا ہے. یفقہوا قولی, تاکہ میرے قول کو, میری تبلیغ کو یہ لوگ تفقہ حاصل کر, اس سے فقہ ہے, ٹھیک ہے, میری بات کو سمجھ سکیں. اس دعا کو اول آخر درود پاک کے ساتھ صبح و شام آپ پڑھا کریں, اس کو اذکار کا حصہ بنا لیں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو سینہ کھلے گا. اور پھر رب زدنی علما, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. یہ کس کی دعا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, رب زدنی علما. جب آپ اسے پڑھیں تو کر نہ بولا کریں ساتھ, یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے, نہیں, آپ خود پڑھا کریں, رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, ٹھیک ہے. اس سے آپ کے مسائل جو ہے نا حافظے کے اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ سالو ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہاں پر تھے؟ ہاں, حمزہ, اس کا مسئلہ پہلے حل کر دیں. پتہ چلا ایک آیت کیوں لکھی ہے, ورنہ سارا ٹائم اس پہ لگ جانا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ حمزہ ہے, کیوں؟ جب الف, اب یہ الف ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایون یہ بھی قبول نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ کہتا نہیں, بالکل کچھ نہیں, ٹھیک ہے. جو ہی یہ آ گیا, حرکت آ گئی, یہ مکسور ہو گیا, اب یہ حمزہ بن گیا, بلکہ الف سے نکل گیا, یہ ہو گیا حمزہ. اب بات کریں اگلی کہ غنہ نہیں ہونا, کیونکہ حروف حلقی یا حروف اظہار آ گئے تو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. وَمَتَاعٌ غلط ہو جائے گا, ہم پڑھیں گے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, بولیے, ہاں, سانس والی, حین. صدق اللہ العظیم. چلے, ٹھیک ہے.
کون سے والا؟ مستقر روم میں سے بھی، ٹھیک ہے. یہ والا واؤ، یہ والا، یہ تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے بھائی، یہ تو ہے ہی نہیں اقفا میں سے. واؤ ہے کہ واؤ تو نہیں ہے 15 حروف میں، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ادغام ہوا. یہاں ادغام کون سا ہوا؟ ادغام بالغنہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اچھا جی، جو ترجمہ میں نے نہیں کیا آپ یقیناً کر لیں گے. فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بس. اور ازلہ پھسلا دیا. اچھا، ہما اب آپ خود بتائیں. ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہننا. شاباش. آپ پہلے بتائیں یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ واحد کا ہے یا تثنیہ کا ہے، یہ جمع کا ہے؟ تثنیہ کا. تثنیہ میں 3 آتے ہیں. کتنے؟ 2 آتے ہیں. اب یہاں 2 سے کون مراد ہیں؟ اللہ اور فرشتے. ایسا ہی ہے نا، مضمون پیچھے سے چلتا ہے. کون مراد ہیں 2؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے ان دونوں کو. دونوں آ جائے گا نا. ٹھیک ہے، الف ساتھ آ جائے تو 2 کے لیے، واؤ آ جائے تو سب کے لیے. ٹھیک ہے. فی کا معنی میں ہی، اس میں سے. کس سے؟ جنت سے. واؤ کل، فرمایا. نہ ہم نے. یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے فرمایا اہبطو، یہ امر کا صیغہ، اتر جاؤ. کہاں سے اتر جاؤ؟ جنت اوپر ہے نا. بندہ اوپر سے نیچے اترتا ہے یا نیچے سے اوپر اترتا ہے؟ اوپر سے نیچے اترتا ہے نا. تو اہبطو، اوپر سے نیچے اتر جاؤ، یعنی جنت سے نیچے اتر جاؤ. نیچے کیا تھی؟ زمین تھی. بعد اردو میں بھی یوز کرتے ہیں بعض. تم میں سے. لی کا معنی وہی کے لیے ہو گیا. بعض، پھر بعض، یعنی بعض کے لیے. بعض کے لیے. لیکن ایسے انڈرسٹینڈنگ مشکل ہو تو تم میں سے بعض دوسروں کے لیے. بعض دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے. ادو کیا بن جائیں گے زمین پہ جا کے؟ دشمن. اب ایسا ہے ہی نہیں ہے بھی، ہے نا، دشمن بھی ہے ہی نہیں آپس میں. ٹھیک ہے. واؤ کا معنی لا کم، تمہارے لیے. ٹھیک ہے. فی میں، الارض زمین میں، مستقر. اب تمہیں ٹھہرنا ہے، ٹھکانا ہے. وہاں تمہیں کیا کرنا ہے؟ قرار پانا ہے، ٹھہرنا ہے. واؤ. اور اب نفع جنت سے نہیں ہے. اب کیا ہے؟ نفع اٹھانا ہے. متاع کہتے ہیں نفع کو. لیکن کب تک؟ یہ دنیا کی حقیقت بتا دی. ٹھیک ہے. الہ کی طرف. ٹھیک ہے. ہین خاص وقت یا مدت تک کے لیے. ٹھیک ہے. خاص مدت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں. یہاں پر رہنا میں بھیج رہا ہوں، لیکن ایک خاص وقت تک کے لیے بھیج رہا ہوں. اس کے بعد پھر تمہیں کس کی طرف لوٹ کر آنا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تیری ہی طرف جو ہے نا، ہم نے بھی لوٹ کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ کہہ لیں. ٹھیک ہے. فا کا معنی. اب اس پورے واقعہ کا آپ کو پتا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. پتا ہے نا سب کو کہ شیطان نے کیا کیا، کیسے وہ اندر گیا. سب سے پہلے حضرت حوا کے پاس گیا تھا، آدم علیہ السلام کے پاس نہیں گیا تھا. یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اب اس میں کوئی عورت ذات کی نفی نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. یہ بات ذہن میں رکھیں. کئی اس کی تشریح کرنے والے ایسے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. لو جی، ایسی بات نہیں ہے. عورت مرد کی نسبت زیادہ رقیق القلب ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے. ماں کی مامتا زیادہ فیمس ہے یا شفقت پدری زیادہ فیمس ہے؟ خود بتائیں. ماں کی مامتا. باپ پھر کہیں نہ کہیں غصے میں آ جاتا ہے. ماں لجپال ہوتی ہے، بلکہ بچے کی غلطی بھی ہو تو اس پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے. بھی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا گھروں کے اندر، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ وہ الا ماشاء اللہ وہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو آپ کا جو کیا اسے جو فتویٰ ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے اور اکثریت پر اطلاق کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ. یہ یاد رکھیے، فتویٰ کبھی باطن پر نہیں ہوتا، ظاہر پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اللہ پاک کی جو محبت ہے اس کی مثال بھی مام کی مامتا سے ہی جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، کہ اس کو کہتے ہیں، آپ سنا نہیں کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر، 70 ماؤں جتنا نہیں، وہ تو پھر برابری ہو جائے گی نا، 70 مائیں اور ان کی محبت اور اللہ کی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے، انہیں پتا تھا کہ حضرت حوا کو قائل کرنا ایزی ہے کہ اس درخت کے پاس تو لازمی تم نے جانا ہے، اسی میں تو سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، جس سے تمہیں منع کیا گیا اسی میں تو سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ بات انہوں نے حضرت آدم تک پہنچائی، حضرت حوا کے ذریعے پہنچی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ ان جنرل سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ خواتین جو ہے نا وہ پھر مردوں کو بھی قائل کر لیتی ہیں، ان جنرل ایسا ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر ریلیشن ایسا تھا، پھر ریلیشن بھی ایسا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام اگر قائل ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ معاذ اللہ کہ اللہ کی نافرمانی کے ارادے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس لیے قائل ہوئے تھے کہ اس کی قربت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھل کھانا تو بعد کی بات ہے نا، میں نے یہ بات کلیئر کی تھی نا، یہ تصوف کا نقطہ ہے یہاں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو قربت سے بھی منع کیا ہے، تو اس کے قریب جائیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی مزید قربت اور معیت جو ہے نا وہ نصیب ہو جائے گی۔ ارادہ اور نیت یہ تھی، اسی لیے قرآن نے کیٹیگوریکلی کہا سورہ طٰہٰ میں کہ میرے آدم سے گناہ سرزد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نافرمانی ہوتی تو گناہ بن جاتا، پھر ظالموں میں سے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم بن جاتے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے کلیئر کر دیا کہ وہ کیا ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی، کیا بھول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اب سارا آپ کو واقعہ جو ہے نا وہ پتا ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بعض تم میں سے بعض اور دنیا کے اندر وقت خاص تک کے یہ تمہیں یہاں رہنا ہے اور اس سے نفع اٹھانا ہے، ہمیشہ کی یہاں پر نہیں ہے۔ تو فا کا معنی ازلہ ہما، اونچی آواز میں، الشیطان انہا، فا اخرجا ہما مما کانا فی ہی، واو قل نا اہبتو بعضکم لبعضکم عدو، واو لا کم فی الارض مستقر، واو متاع الی حین، ٹھیک ہے، چلو۔ اچھا جی، حصۃ القواعد، ہم نے فعل مضارع بنانے کا طریقہ سارا پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم فعل مضارع کی گردان کریں گے اور آج ہم ڈائریکٹ ہی گردان کریں گے، ٹھیک ہے۔ ماضی کا صیغہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے ہم گردان پہلے لکھ لیتے ہیں، پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے گھر جا کر دیکھنا یہ ہے کہ جو حروف شروع میں لگتے تھے کیا وہ شروع میں لگے ہیں، اور اگر لگے ہیں کیا کیا ان صیغوں میں لگے ہیں جہاں لگنے چاہیے تھے، اور جو حروف اینڈ پہ لگنے ہیں کیا لگے ہیں، اور اگر لگے ہیں تو کیا کیا انہی صیغوں میں لگے ہیں 14 میں جہاں پر لگنے چاہیے تھے۔ اگر لگے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں غلط لگے ہیں تو آپ نے نشاندہی کر کے کیا لانا، یہ آج آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم گردان کر لیتے ہیں فعلا سے۔ فعلا کا معنی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، ثلاثی مجرد، فعلا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل، 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 ٹھیک ہے، فعل نہیں، فعل، اسم فعل حرف پڑھا تھا نا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ دنیا جہان کے سارے کام فعل ہیں، جس کی جمع افعال، اور فعلا کا معنی کیا بن جائے گا؟ اس نے کیا، یعنی اس نے کو کام کیا، یہ چلا گیا ماضی۔ اب ہم نے اس فعل سے ہم نے بنانا ہے مضارع۔ فعل ماضی جو ہے فعلا، فعلا، فعلو پڑھا تھا نا، ضربا ضربا ضربو، اسی وزن پہ دیکھیں، فعلا ضربا فعلا، ضربا فعلا، ضربو فعلو، ٹھیک ہے، ضربت فعلت، ٹھیک ہے، پڑھا تھا نا آپ نے۔ وہ اسی طرح گردان اس کی جو ہے نا چلنی ہے، فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، پھر فعلتا، پھر فعلتما، پھر فعلتم، پھر فعلتی، پھر فعلتما، پھر فعلتنا، پھر فعلتو، اور پھر فعلنا اور فعلنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آج ہم بنائیں گے اس کی گردان مضارع کی۔
تو یہ تصریف المضارع ہے، فعل مضارع کی گردان. اس کی آپ ہیڈنگ دے لیں. تصریف کا معنی بتایا تھا نا میں نے، ہاں شاباش، تصریف المضارع. کالمز بنا لیں اسی طرح. اب آپ کو مجھے دیکھیں بغیر کالمز آنے چاہیے کہ گردان ہم کیسے لکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا آ جائے گا؟ واحد، پھر شاباش، ویری گڈ، تثنیہ، اور یہاں پر آ کے ہم جمع. ٹھیک ہے، ان میں کوئی حد فاصل کریٹ کر دیں. ایک آدھ لائن ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں تاکہ چیزیں آپس میں مکس نہ ہوں. ادھر سے بھی اس کو کلوز کر دیں. ٹھیک ہے، اب ہم گردان چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فعلا سے. میں اعراب بعد میں دوں گا دوسرے مارکر سے تاکہ کلیئر ہو جائے. جی، یہ ہاریزنٹلی پہلے تین سیگے کس کے ہوتے ہیں؟ شاباش. ٹھیک ہے، مذکر، اس سے نیچے والے شاباش، مؤنث غائب، اس سے نیچے والے مذکر حاضر، اس سے نیچے مؤنث حاضر، اور سب سے نیچے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے سیم صیغہ بولا جاتا ہے، اور یہ ہیں متکلم کے. متکلم کس کو کہتے ہیں؟ کلام کرنے والا، بولنے والا. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی ہے؟ چلیں پھر بھی ایروز لگا لیں. چلیں مزید کو لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. اسی طرح چلیں جی، لکھ لی سب نے؟ اچھا، سب سے پہلے ہم یفعلو کا ترجمہ تو دیکھ لیں کیا ہے. فعلا کا ترجمہ کیا تھا؟ بولیے. ہاں، اس نے کیا. ٹھیک ہے، تو یفعلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بولیے. وہ کرتا ہے یا کرے گا؟ اکیلا وہ کرتا ہے بھی غلط ہے، اکیلا وہ کرتا کرے گا وہ بھی غلط ہے، بلکہ ہم دونوں ماضی حال اور مستقبل، کیونکہ دونوں پر دلالت کرتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا کریں گے؟ شاباش، وہ کرتی ہے یا کرے گی؟ پھر سوچ لیں، یہی ہے. کیا یہی ہوگا؟ تفعلو کرتا ہے یا کرے گا نا. ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہوگا؟ میں یہ کروں گا، کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے، اب ورٹیکل ہاریزنٹل آپ کو پتا ہے نا ترتیب؟ یاد ہے؟ نہیں پتا. ورٹیکلی چلیں تو سارے واحد کے سیکھیں. ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کے ہی جمع کے. ہاریزنٹلی چلیں تو کیا ہوگا؟ ادھر کو تین جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مذکر غائب کے، اس سے نیچے مؤنث غائب کے، پھر مذکر حاضر ہے، مؤنث حاضر ہے، اور مذکر و مؤنث متکلم کے. ٹھیک ہے، آپ سے پوچھے یفعلو صیغہ کون سا ہے، تو آپ نے ایسے چلنا ہے. ایرو میں نے بتایا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟
واحد مذکر غائب کا سیگا. آپ سے کو پوچھ لے کہ واحد مذکر غائب کا سیگا کون سا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کہیں گے یفعلو. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو پڑھیں, یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلن, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلن, نفعلو, افعلو, نفعلو, نفعلو. اچھا, یہاں یہ تین سیغے آپ دیکھیں, ان میں کامنلٹی ہے. کون کون سے سیغے ہیں؟ مؤنث تثنیہ مؤنث غائب, پھر تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر. ٹھیک ہے, یہ تین میں کامنلٹی ہے. اب گھر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اصل میں تو تھا فعلا, فاعین لا, یہی تھا نا. اچھا, آپ کو بتایا تھا کہ فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ. اس میں فا کلمہ فا ہی ہے, عین کلمہ عین ہی ہے, لام کلمہ لام ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے کلمے کو فا, فا کلمہ کو فا نہیں کہا جاتا, پہلے کلمے کو فا, دوسرا جو حرف ہوتا ہے اس کو عین کلمہ, اور تیسرا جو حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ لام کلمہ کہلائے گا. تو تین حروف پر مشتمل ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے, کم از کم فعل ماضی تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ اب یہ بن گیا ثلاثی مزید فی. یہ تو ثلاثی مجرد ہے نا, ایک دو تین ثلاثی, یہ ہوگا ایک دو تین چار, مزید فی ثلاثی کے اندر, تین کے اندر مزید زیادہ, چار بن گئے. اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے اس میں سے فا کلمہ کیا ہے, ایک منٹ, اس میں سے فا کلمہ کیا ہے جی, یا ہو گیا, گڈ, یہ ہو گیا آپ کا فا کلمہ. اس میں سے عین کلمہ کیا ہے, اور کوئی نہ بولے, فا ہے. اس میں سے لام کلمہ کیا ہے, بولے ایک رہ گیا نا, فا ہو گیا, عین ہو گیا, لام. تیسرا کلمہ لام کا, تیسرا حرف لام کلمہ ہوتا ہے, وہ تیسرا کون سا ہے اس میں سے؟ اونچی, عین, فا عین لام. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی پہلا, دوسرا, تیسرا. ٹھیک ہے, اچھا چلیں لام کر دیں, یہ کون سی بات ہے, یہ لیں, مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے جب پیپر ہینڈ اوور ہو جائے مانا تو نہیں جاتا, لیکن پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم نے کر دیا, تھوڑی کرپشن کر دی ہم نے. ٹھیک ہے, اوکے. فا عین لام کلمہ. آپ کی درسیات کمپلیٹ ہے نہیں ہے نا, آپ کی کمپلیٹ ہے نا, کہاں سے؟ وہاں سے. آپ اپنی درسیات کتنے سال؟ 10 سال نہیں ہو جان, نہ یہ کوئی دلیل نہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہم پہلی کلاس بچے کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ پہلی کلاس کی چیزیں بھی اسے ازبر ہوں. دوسری کلاس میں وہ تبھی جاتا ہے جب پہلی میں اس نے امتحان کلیئر کر لیا ہو. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ قرآن میں نے 14 سال پہلے پڑھا تھا, تو کوئی دلیل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, پھر کوئی دلیل نہیں بنتی. جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بھول جائیں. اگر بھول جائیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے فقط ڈگری لینے کے لیے جو ہے نا وہ پڑھا تھا, جیسے بھی پڑھا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور سال اول کے پہلے مہینے میں آپ آ گئی. درسیات کے سال اول کا پہلا منتھ جو ہے اس میں آ کے آپ کھڑی ہوگی. اب اس کے اندر فا کلمہ کیا ہے آپ بتائیے؟ فا ہی ہے. یہ دوسرا حرف کیا ہے؟ عین, وہی عین کلمہ. تیسرا حرف کیا؟ لام, وہی نا. کیوں؟ یہ جو آپ نے حروف عتین, حروف عتین جو مجموعہ بنا تھا, حمزہ تا یا نون اور اون. ٹھیک ہے, عتین, اور اس کے بعد پھر آپ نے اینڈ پہ بھی جو ہے نا وہ لگائے تھے نا. ٹھیک ہے, واو تھا, نون تھا, یہ تو وہ لگے ہوئے ہیں, یہ تو زائد حروف ہیں, حروف زائدہ ہیں. یہ زاہدہ نہ سمجھ لیجیے گا, زائدہ, زائد سے حروف زائدہ ہیں یہ.
آج سے درسیات شروع کر دیں دوبارہ اور صرف سے شروع کریں, صرف اور نحو دونوں کو ملا کر جو ہے نا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ورطہ حیرت میں چلا گیا ہوں, ٹھیک ہے. اوکے جی, ہم نے اس کو کہاں تک پڑھا تھا, یہ بھی اسٹارٹ نہیں لیا, چلیں دوبارہ کر لیں. یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو, نفعلو. اب دو کو ایک پورے کو ایک سانس میں, یفعلو, یفعلانی, یفعلون, اور سپیڈ پکڑیں, سپیڈ پکڑیں گی تو سانس نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے, اور زبان پہ رواں ہو جائے گی. تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو, نفعلو. ایک دفعہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ چونکہ اس فیلڈ میں نیو ہیں تو میں دو دفعہ اسی کا آپ کو وہ پہچان رہے, ٹھیک ہے. اب دو کو ایک سانس میں آپ پڑھیں, ٹھیک ہے. یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا. شاباش. پھر اگلی دو کو تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلنا. شاباش. افعلو, نفعلو, نفعلو. تین پہ آ جائیں. یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلون. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹو کو تفعلین, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو, نفعلو. ہاں, جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی پڑھیں. اب چار کو ایک سانس میں جو ہے نا وہ پڑھیں, ٹھیک ہے. تیز پڑھیں گے تو سانس نہیں ٹوٹے گا, ٹھیک ہے. یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلنا. شاباش. افعلو, نفعلو, نفعلو. اب پوری گردان کو ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یفعلو, یفعلانی, یفعلون, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلون, تفعلین, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو, نفعلو. یہ کچھ اور بن گیا ہے, پھر پڑھیں. پھر پڑھیں. آج نہیں جان چھوٹنے والی آپ کی, جلدی اونچی پڑھیں اور یک زبان ہو کر پڑھیں. اچھا, طریقہ کار پتہ کیا ہوتا ہے سانس کے نہ ٹوٹنے کا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرہ حضرات جب مشق کرتے ہیں طریقہ یہ ہوتا ہے, پہلے سانس بھرا جاتا ہے اپنے اندر کر کے, پھر سلو موشن میں سٹارٹ لیں. میں بھی تو پورے سانس میں پڑھ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, اور مجھے سانس کا تھوڑا سا ایشو بھی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نے یزید کے سامنے ہم ٹکرائے تھے نا, وقت کے یزید کے سامنے, تو اس نے ایکسپائر جو ہے نا وہ آنسو گیس اور شیل جو ہے نا پھینکے تھے, جو کہ اس کے دوست انڈیا نے بھیجے تھے, اس پہ لکھا ہوتا ہم نے دیکھے تھے, ٹھیک ہے. وہ جب سے وہ قیامت صغریٰ کی جو ہے نا رات تھی, 14-15 کی درمیانی رات اگست کی, ٹھیک ہے, تو تب سے وہ افیکٹس اس کے جو ہے نا وہ ہیں. لیکن دیکھیں میں کیسے آغاز کرتا ہوں, سانس بھر کے میں بڑے سلو موشن پہ چلتا ہوں, آہستہ آہستہ میں آواز بلند, ایک دم آپ بلند کریں گے نا. جیسے سر اس دن آئے, انہوں نے آپ کو نعت کے بارے میں جو ہے نا بتایا تھا کہ نعت کا آغاز کیسے کرتے ہیں. ہم دو نعت ہو, کوئی بھی صنف ہو, وہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو سلو موشن میں آپ کرتے ہیں, پھر آپ لے پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ ہائٹ اوپر جاتی ہے, پھر مد و جزر کریٹ ہوتا ہے نا آپس میں, ٹھیک ہے. تو آپ سلو موشن میں دیکھیے, میں نے سانس بھر لی ہے.
یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو نفعلو. بڑے آرام سے میں نے پڑھ لی. اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ پڑھیں. جی ہاں کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے, بیٹرمنٹ آئی ہے, لیکن ابھی نہیں. ایک دفعہ پھر اور تھوڑا اونچی ضرور ہو جائیں. ایک دفعہ پھر. ٹھیک ہے, ایک دفعہ میری خاطر پڑھ دیں. شاباش, اونچی آواز میں. شاباش, ایک دفعہ اپنی خاطر پڑھ لیں اونچی آواز میں. جب تک وہ نہیں آئے گا ردم تو چھوٹے گی نہیں بات. جی اچھا, صرف اپنا یا میرا خیال نہیں رکھنا, ہمیں بزرگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ماں جی بیٹھی ہوئی ہیں, ایک دفعہ ان کے لیے پڑھ دیں اونچی آواز میں, اور وہی فیصلہ فرما دیں گے. اب جن کی خاطر پڑا ہے انہی سے ہم پوچھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم کسی اور کی خاطر بھی پڑھ لیتے ہیں. جی ماں جی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ یقین کریں کہ اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں نا, میں نے نہیں کہنا تھا, ٹھیک ہے, یہ اس کی زندہ مثال ہوگی کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ رقیق القلب ہوتی ہیں, انہوں نے آپ کی جان بخشوا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کل میں یہ چاہوں گا یہ ڈیس پہ آ کے فعل ماضی کی گردان بھی آپ سنائیں گی, اور بن دیکھے ایمان بالغیب کے ساتھ, ٹھیک ہے, بن دیکھے فعل ماضی کی گردان, اور اسی طرح فعل مضارع کی. چلیں ایک ایک دن کر لیں. کل صرف فعل ماضی کی گردان, یہاں آ کے روبرو ہو کے سب کے سامنے, ٹھیک ہے, اور جو ہے فعل میں دوں گا, جو میں نے دارابا کروا دیا اس کے اوزان, اس کے وزن پر جو ہے نا آپ بقیہ جو ہے نا دیکھیے گا. ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو افعال دے دیتا ہوں. ایک آپ تیار کریں فاتحہ سے, ٹھیک ہے, پھر ایک آپ تیار کر لیں جو آسان ترین ہے, ہاں غسالہ, بالکل, جن کا جو ہاں غسالہ بھی کر لیں, اس نے غسل کیا, اور ناصرہ. یہ تین سے آپ لکھ کے بھی لائیے گا ایک ایک کردان. اسی دارابا کو سامنے رکھ, دارابا آپ نے فتح, دارابا فتح, دارابو فتحو. مشکل کیا ہے؟ غسالہ غسالہ غسلو, ناصرہ ناصرہ ناصرو. ابھی تو میں نے عین کلمہ چینج نہیں کیا. مضارع کا, ماضی کا عین کلمہ, ٹھیک ہے, مضارع کا عین کلمہ کبھی یہ مفتوح ہوتا ہے تو پھر مفتوح العین کہلاتا ہے, کبھی اس کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے, مکسور العین, اور کبھی مضموم ہوتا ہے تو مضموم العین. ابھی میں نے چینج نہیں کیا, سیم رکھا ہے, آپ کو ایزی ہو جائے گا. ان تینوں میں سے جس کو جو میں گردان کہوں وہ یہاں کے زبانی سنائے گا, دیکھ کر نہیں, زبانی, اور ایک سانس میں جو ہے نا سنائے گا, اور جس نے ایک سانس میں سنائی اس کو انعام ملے گا. لیں جی, اب ٹھیک ہے, انسینٹو مل جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے نا, ہونا بھی چاہیے. چلیں اچھا, چلیں اچھا ہوا. 9-10 کی جو چھٹی ہے اس میں سے کل ہمارا آن ہے اور پرسوں آف ہوگا انشاءاللہ العزیز. یعنی بدھ کی چھٹی ہوگی, کل ہماری کلاس ہوگی منگل کو, اور اس کے بعد ہماری کلاس جمعرات کو ہوگی. کب ہوگی؟ جمعرات کو. ٹھیک ہے. اور کل کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ایک رائے ہے, کل کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ایک رائے ہے کہ اگر اس کو ہم غم حسین کا نام دے دیتے, ایسا نہ کر لیا جائے, کل غم حسین منا لیتے ہیں, سنت مصطفیٰ بھی پوری ہو جائے گی. کیا کیا ہم عرفان القرآن کا پڑھیں گے, ٹھیک ہے, انگلش لینگویج کو ہم سکپ کر دیں گے, ٹھیک ہے,
کیونکہ قرآن تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، کربلا میں بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے. جمعرات کی جب شام آ گئی نا، سورج ڈل گیا تو یزیدی لشکر سامنے آ گیا تھا. تو امام علی مقام نے کہا کہ ایک رات کی مہلت دے دو کہ میں اس میں اپنے اذکار کر لوں، میں اس میں استغفار کر لوں. کیا؟ توبہ استغفار کر لوں، توبہ کر لوں. کیا کون رہا ہے؟ امام علی مقام. توبہ کر لوں. میں اسٹریس اس لیے دے رہا ہوں کہ کیا ان کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج لنگر تو پکائے جاتے ہیں ان کی بھوک کو یاد کر کے، ان کی پیاس کو یاد کر کے سبیلیں تو لگائی جاتی ہیں، مگر ان کے سجدے کو ہم بھول گئے ہیں. ایمانداری سے بتائیں، ان لنگر پکتا ہے نا، کیوں پکتا ہے؟ ان کی بھوک کو یاد کر کے. سبیل لگتی ہے ان کی پیاس کو یاد کر کے. کسی کو ان کے سجدے کا بھی ذکر ہے؟ سجدے کا بھی یاد ہے کہ سجدے میں گئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو کہ میں توبہ استغفار بھی کر لوں، میں نماز بھی پڑھ لوں، میں نماز بھی پڑھ لوں. ٹھیک ہے، صبح دیکھی جائے گی جو ہوگا. ٹھیک ہے، مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ لڑ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا. آخر شیر خدا کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، لخت جگر تھے بطول زہرا کے. ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے یہ کہا تھا البدایہ نہایہ اٹھا کر پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے، امام ابن کثیر، امام ابن اسیر، ٹھیک ہے، کثیر نہیں اسیر، ٹھیک ہے، ساتھ کے ساتھ. تو فرمایا کہ مجھے جو ہے نا وہ مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں نماز مشغول ہو جاؤں، نماز پڑھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، توبہ استغفار کر لوں. تو آج وہ سجدوں کی طرف ہم جو ہے نا لوگوں کو رغبت نہیں دلاتے کہ ہم سبیلیں لگا رہے ہیں، لنگر پکا رہے ہیں اور ہمیں اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 10 محرم کو بھوک کو یاد رکھ کے لنگر ہر جگہ بنائے جا رہے ہیں، پکائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. ان کی پیاس کو یاد رکھ کے کیا یہ محاسبہ بھی ہم پر ضروری نہیں ہے؟ کیا آج کے دن ہمارا کوئی سجدہ تو نہیں رہ گیا؟ کئیوں کے رہ جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ایسے لنگر پکانے کا اور ایسی سبیلیں لگانے کا جہاں پر سجدہ حسین جو ہے نا وہ یاد نہ رہے. تو وہ زیادہ ضروری ہے. بعد میں لنگر اور سبیل کیا، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس طرف بھی جو ہے نا آپ نے توجہ رکھنی ہے. یہی نہیں کہ بس لنگر اور سبیلیں چلتی ہیں.